بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ دروس سے ہماری بات چلی آ رہی تھی پریشانیوں، دکھوں، تکالیف، بیماریوں کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ آسان لفظوں میں کہ تو مصیبتوں کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ مختلف مصائب اور آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ خاص طور پہ مومن آدمی جو ہے اسے کبھی ایک پریشانی، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کہیں نہ کہیں سے آ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں۔ اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے۔ اگر اسے اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، اور دونوں ہی معاملات میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ یعنی صبر کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا ہے، اور یہ شکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا ہے۔ مومن آدمی جو ہے وہ صبر شکر والا بندہ ہوتا ہے، اور مصیبتوں سے کبھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی مجھے دکھ، تکلیف اور پریشانی آئی ہے، یہ میرے اللہ پاک نے میری تقدیر میں لکھ رکھی تھی۔ اور آیت موجود ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، کہ ہمیں کوئی بھی اگر مصیبت، آزمائش ہمیں پہنچتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ رکھی تھی، جو نوٹ ہو چکی ہے لوح محفوظ میں میرے لیے لکھی گئی تھی، وہی مجھے مصیبت پریشانی آئی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ پہنچے گا۔ کل کے درس میں اشارہ دیا تھا، درس مکمل نہیں ہو سکا، کہ ابن عباس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، کائنات کے لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ پاک نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ وہ جو پہنچنا ہے بس وہ اس کے بغیر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ۔ پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ ہے نا مالک علی کل شیء قدیر ہے، تو کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو جائے وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے بات سے، خوف زدہ نہیں ہوتا وہ کسی سے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر خوش آمدیں، پھر جھوٹی تعریفیں، پھر جھک کے ملنا، اور یہ چیزیں کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ بھئی یہ معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کی نعمت، خوشی، صحت، روزی، کشادگی، اولاد، جو بھی معاملات، یہ سارے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے سب کچھ۔ اور بعض لوگ تو یہاں پہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ کا کام ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ پاک سے دعا کرنا۔ وہ پھر اس کا کام ہے وہ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دے کہ جاؤ اس کی یہ مدد کرو، جاؤ اس کے یہ معاملات کرو۔ وہ آپ دعا کریں گے، آپ کا مسلح آباد ہونا چاہیے، آپ کا مسلح آباد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہونا چاہیے، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ کسی کے دل میں بات ڈالیں گے۔ آپ کی جو پریشانی، جو مشکل ہے، وہ اللہ رب العالمین کسی بندے سے بغیر کہے جو ہے وہ اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ سمجھیں اس بات کو۔ اور بعد میں تو یہاں تک اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی فائدہ اللہ نے پہنچانا ہے تو ممکن ہے، ایسی روایات بھی تو موجود ہے نا، کوئی فرشتہ انسانی صورت میں آ سکتا ہے، فرشتہ انسانی صورت میں آ سکتا ہے اور آپ کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تقدیر کے مطابق وہ آپ کی مدد کر کے واپس جا سکتا ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ کون ہے؟ سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں دکان پہ، کوئی گاہک نہیں آتا، ایک کوئی گاہک ایسا آ جاتا ہے آپ اسے جانتے ہی نہیں، وہ آپ کو ایسی سیل کروا جاتا ہے کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نفع اور نقصان، یہ مصیبتیں اور آسانیاں ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اسی لیے یہ عقیدہ ہمیں سکھایا گیا ہے ہر نماز کے بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھنے کا کہتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، اگر تو کوئی عطا کرنا چاہے، تو کوئی فضل کرنا چاہے، تو کسی نعمت سے نوازنا چاہے، ہاں جی، تو کوئی خوشی، اولاد، مال، رزق سے کوئی بھی نعمت اللہ کو تو دینا چاہے نا،
تو اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ اگر تو روک لے، تیری طرف سے رکاوٹ آ جائے، تو ایسے معاملات کر دے کہ نہیں دینا اس کو، تو اس کائنات میں کوئی ایسا ہے نہیں اللہ جو تیرے روکے کو مجھے دلا سکے۔ وہ جناب ڈاکٹر صاحب 100 دوائیاں آپ کو دے کے دیکھ لیں، صحت نہیں دینی اللہ نے تو نہیں ملے گی صحت۔ کوئی دم درود کرنے والے 1000 دفعہ دم درود کر لیں آپ پہ، اگر اللہ نے اس پہ تاثیر نہیں ڈالنی تو نہیں صحت ملنی آپ کو، سمجھے اس بات کو۔ کاروباری حوالے سے آپ پیچھے جا رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کو 10 دفعہ مال ڈال کے دیتے ہیں، لاکھوں روپے کی آپ کی مدد کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فائدہ نہیں ہے، معاملات نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، دوبارہ آپ اسی جگہ کنگال ہو جائیں گے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس سے معاملات رکھے جائیں، مسلح کو آباد رکھا جائے، اور اپنے آپ کو دونوں حالتوں میں، اگر حالات بہت اچھے تھے، کاروبار بہت اچھا تھا، صحت بہت اچھی تھی، تو شکر میں رہیں، الحمدللہ، بھولیے نہیں اللہ کو۔ حدیث موجود ہے کہ اسی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھایا تھا کہ تو آسائشوں میں اللہ کو یاد رکھے گا، آسانیوں میں، تو تنگی میں اللہ پھر تجھے یاد رکھے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو بندہ اچھے حالات میں، اچھی صحت میں، نعمتوں والے معاملات میں اللہ سے دعا کرتے ہی رہتا ہے، دعا کرتے ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو اس کے در کا فقیر اور منگتا بنا ہی رکھتا ہے، جب کبھی وہ کسی پریشانی میں پھنستا ہے، مشکل میں پھنستا ہے وہ، تو اللہ پاک پھر اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اس کا مزید انشاءاللہ کیا تفصیلات ہیں کہ اگر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر کیا رکھی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی